مرزا یہ بجلی کا بحران جو ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی حل ہے؟ دیکھیں جی، ایز اے نیشن وی آر آؤٹ آف فیول. ایندھن ختم ہو گیا. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ سارا ایندھن کا ہے. اس وقت $25 بلین کے قریب 25.2 ٹو بی ایگزیکٹ ہم ایندھن باہر سے منگوا رہے ہیں جو انسسٹینیبل ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پہلی تو چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے کارخانے ہیں بجلی کے، جو آئی پی پیز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان سے جو ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ بڑے لاپ سائڈڈ ون سائڈڈ معاہدے ہیں جو افورڈیبل بجلی نہیں پیدا کر رہے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ کی جو انرجی نیڈز ہیں وہ سسٹینیبل اور افورڈیبل ہونا ضروری ہے. تو ہمارے نہ وہ افورڈیبل ہیں نہ سسٹینیبل ہیں. دنیا کی مہنگی ترین بجلی اور مہنگی ترین گیس ہم اس وقت بنا رہے ہیں جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے نتیجے میں سرکولر ڈیٹ بڑھتی جا رہی ہے. قرضے دینے والے آپ کو قرضے نہیں دے رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آپ پہلی مقروض ہیں، آئی پی پیز کی مقروض ہیں، ہم نے بہت لوگوں کے پیسے دینے ہیں. جی چائنا آپ سے پیسے مانگتا ہے، ان کو پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی ہم سے قرضہ لے کے آپ چائنیز کو پیمنٹ نہیں کریں گے. تو ہم ایک وہ جو کہتے ہیں نا کیچ 22 سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور اس وقت فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نے افورڈیبل سسٹینیبل ایندھن فیول کس طرح جنریٹ کرنا ہے، کتنا جنریٹ کرنا اور کہاں سے کرنا. اور تھر کول ہمارا جو جس کو میں بلیک گولڈ بھی کہتا ہوں، ہمارا تو اس لیے سونا ہے وہ. جی جی. تو تھر کول جو ہے یہ ہمارا فیوچر ہے اور اسی کو اگر ہم لے کے چلیں اور اسی کو ڈیولپ کریں، اس سے ہم بجلی بھی بنائیں، گیس بھی بنائیں، فرٹیلائزر بھی بنائیں، کیمیکلز بھی بنائیں اور ڈیزل بھی بنا سکتے ہیں کسی اسٹیج پہ جا کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کی. اس میں یہ ہے کہ ہم جتنی بجلی کنزیوم کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم اس کو پے بیک کرتے ہیں، یعنی پیسے ہم سے زیادہ وصول کر رہے ہیں، اور اگر وہ بجلی نہیں بھی بنا رہے تو بھی ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. تو یہ کیا ہوا ہے یہ جس وقت یہ انہوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی ملک میں ہم نے تو انقلاب لے آئے ہیں اور ہر گھر میں روشنی ہو گئی اور یہ ہو گیا. تو وہ یہ کیا تھا اور یہ کیا اس سے جان چھوٹ سکتی ہے ہماری؟ یہ جی اگر تاریخی طور پہ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ جب پاکستان بنا تو جو سارا نظام ہے وہ ڈی سینٹرلائز. ہر شہر اپنی بجلی بناتا تھا، ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا، پیسے اکٹھے کرتا تھا. لاہور والے لاہور تھے، ملتان والے میپکو تھا، پنڈی میں ریپکو تھا، کراچی میں کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی تھی. پھر وہ سینٹرلائز ہو گیا، وابڈا بنا، ڈیمز بنے اور ایک سینٹرلائز سسٹم ہوا. پھر 90 کی دہائی میں ہم نے اس کو ان بنڈل کر دیا. جب ان بنڈل کیا تو کوارڈینیشن ختم ہو گئی. یعنی بجلی کوئی بناتا ہے، اس کو ٹرانسمٹ کوئی کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کوئی کرتا ہے. اس وقت پاور پروڈیوس کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ. جنریشن ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہے، جنریشن کیپیسٹی نہیں ہے، اور جو ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں وہاں چوری ہوتی ہے. تو جو ہم نے جو ڈی سینٹرلائز کیا، جو وابڈا کو ان بنڈل کیا، وابڈا جو ہے یہ آئی پی پی آنے سے پہلے پروفیٹیبل تھا، یعنی وہ کما کے دیتا تھا، ریونیو جنریٹ کرتا تھا. انہوں نے وابڈا ہاؤس بنایا مال روڈ پہ جو اس وقت لاہور کی ابھی بھی لاہور کی ون آف دی بیسٹ بلڈنگز ہے. بالکل بالکل. تو یہ ہم نے جو ان بنڈل کیا، پہلے ہم نے بنڈل کیا پھر ان بنڈل کیا. جب آپ ان بنڈل کرتے ہیں تو کوارڈینیشن کے ایشوز ہو جاتے ہیں. اب بجلی آپ بنا رہے ہیں جو آپ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے، جن سے آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ آپ نے ان کو کہا جی آپ بجلی بنائیں ہم آپ سے خریدیں گے، اور وہ فیوریبل ان کو آپ نے معاہدے کیے، ان کے ساتھ فیول کی بھی آپ نے ذمہ داری لی، سب کچھ کیا. اب آپ وہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر پا رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آج میں ایک وفاقی وزیر صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑے فخر سے بتایا کہ ہمارے یہاں اتنے ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے. پھر انہوں نے لائن لاسز کی بات کی ہے. اب یہ ساری دنیا میں ہم نے تو ایسے لائن لاسز نہیں دیکھے کہ جناب آپ اگر 10 کلو واٹ میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں تو 5 میگا واٹ جو ہے اس لائن لاسز میں چلی گئی اور بجلی چوری ہو گئی. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ بے بسی کیا ہے؟ کیا اختیار کیا ہے ان کے پاس؟ یہ جی میں جب شروع میں امریکہ سے آیا تو ہر سال جو میرا بجلی کا بل آتا تھا مئی سے لے کے سپٹمبر تک وہ انفلیٹڈ ہوتا تھا. یعنی مجھ سے وہ ابھی وہ یونٹ نہیں پہنچے ہوتے تھے تو مجھے وہ بل اوور بلنگ کرتے تھے. ہر سال ہوتا تھا.
میں ہر سال ان کو جا کے کہتا تھا جی میرے میٹر میں تو یہ ریڈنگ ہے، آپ کا بل یہ شو کر رہا ہے. اچھا. پھر ایک آیا کہ جی آپ بجلی چوری کی رپورٹ لکھوائیں. اچھا. تو میں نے بجلی چوری کی رپورٹ لکھائی اور میں نے کہا جی جو میٹر ریڈر اس کا مجھے شناختی کارڈ نمبر دے، میں نے تھانے میں ایف آئی آر رجسٹر کرانی، اس نے میری بجلی چوری کی ہے کیونکہ میرا بھی میٹر وہاں تک نہیں پہنچا جو میرا بل جو مجھے انڈیکیٹ کر رہا ہے. اچھا اچھا. تو مجھے کو 10 سال لگے ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جی مجھے خدا کے لیے میٹر کے مطابق بل بھیجیں. اچھا اچھا. اب آ کے وہ مسئلہ حل ہوا ہے کہ اب وہ تصویر کھینچی جاتی ہے ریڈنگ کی، اس کے مطابق بل آتا ہے، ورنہ پہلے وہ ریڈنگ کے مطابق ہی بل نہیں آتا ہے، بل اپنی مرضی کے بل بھیجتے. اچھا، آپ نے ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ افورڈیبل اور سسٹینیبل ہونی چاہیے. اب بجلی کا جو بل آتا ہے ایک عام آدمی کے گھر میں، اس کے ساتھ بے شمار ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ یعنی وہ افورڈیبل نہیں ہوتا، اور وہ بیچارہ غریب آدمی جو مزدور آدمی ہے یا سرکاری ملازم ہے، یہ چھوٹا، وہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو یہ جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، اس سے کس طرح جان چھوٹ سکتی ہے؟ دیکھیں جی یہ ٹیکسز کا جو معاملہ ہے یہ کمپلیکس ہے تھوڑا سا. پہلے تو چیز یہ جب سے پاکستان بنا اور اب تک جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ 1% سے زیادہ لوگ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، وہ جب سے پاکستان بنا ہے 1% لوگ زیادہ اس سے ٹیکس نہیں دیتے. پھر گورنمنٹ اپنی امپروو کرنے کے بجائے، ایف بی آر کو بہتر کرنے کے بجائے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتی ہے. جب انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے تو اس کا پھر لوڈ ہر ایک پہ پڑتا ہے. جو صابن خریدے گا اس پہ بھی پڑے گا، جو بجلی خریدے گا اس پہ بھی پڑے گا. تو یہ چیز نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے خرچے کم نہیں کرتی. دیکھو نا یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ جو بے شمار خرچے ہیں، مفت بجلی ہے، مفت گیس ہے، مفت پیٹرول ہے، گاڑیاں ہیں، ویسٹیج ہے، بہت بے شمار. گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جو ریونیو کلیکٹ کرتی ہے گورنمنٹ وہ کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، پھر اوپر سے قرضہ بھی ہے، پھر اس پہ قرضے پہ سود بھی ہے. تو یہ ایز اے نیشن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب سرجری کا وقت ہے. بالکل کہ ہمیں اپنے خرچے کم کریں، سائیکل پہ آئیں، پیدل آئیں، جس طرح پہلے لوگ سرکاری ٹرانسپورٹ پہ آئیں، گاڑیوں میں. اور دیکھیں جی ہم جب ہماری غریب ملک ہے پاکستان میں، ملک کی پیدائش ہے. مجھے یاد ہے گرمیوں میں چھڑکاؤ ہو کے ایک پنکھا لگتا تھا، ساری فیملی سو جاتی تھی، یا چھت پہ پنکھا لگا اور سارے سو جاتے تھے. اب ایک ایک گھر میں 4 اے سی چل رہے ہیں. مطلب واٹ ہیو وی ڈن ٹو ڈیزرو آل دس؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ کہاں سے آ رہے ہیں یہ اے سی؟ کہاں سے یہ بجلی آ رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارا لیول وہ واقعی وہاں تک ہم پہنچ گئے؟ ہندوستان میں بھی نہیں ہے یہ تو ہندوستان کا بھی لیول نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ ہم پتہ نہیں یہ ہم نے کیا یہ وہ قرضے کے پیسوں سے اور یہ ایڈ کے پیسوں سے ہم نے اپنی عادات خراب کر دی. لیکن یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے جو عیش کر رہی ہے. یعنی 44 کروڑ عوام میں سے چند لوگ ہی ہیں 24 کروڑ میں سے جو یہ ان فیسلٹیز کو انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں جی وہ یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، جو کوشش طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. جی پھر کوئی کنڈا بھی ڈال دیتا ہے. دیکھیں نا پھر جب فری فار آل ہو جاتا ہے، وہ اپنے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، یہ اپنے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. تو ایک جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو. سالڈ ویسٹ جو ہے اس سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. دیکھیں جی اس سے بجلی بھی بن سکتی ہے، اس سے گیس بھی بن سکتی ہے. مگر جو مجھے سب سے جو چبھتی ہے چیز وہ کراچی کی بھینس کالونی ہے، جہاں میرے خیال میں دنیا کا سب سے زیادہ ایک جگہ پہ گوبر جہاں ٹنوں کے حساب سے وہ اویلیبل ہے. اور وہ جو سارا گوبر ہے اس سے بایو گیس بھی بن سکتی ہے، اس سے کھاد بھی بن سکتی ہے، اس سے گیس بھی بن سکتی ہے. وہ جو سارا گوبر ہے وہ سمندر میں جاتا ہے اور وہ پھر جو یہ جھینگا کی پاپولیشن اس کو افیکٹ کرتا ہے. اور یہ سارا تو وہ تو ریڈی ہے. جو آپ ویسٹ کی بات کریں، ویسٹ میں تو کافی سکیٹرڈ ہوتی ہے کہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اس کو الگ کرنا پڑتا ہے. یہ تو گوبر تو ریڈی ہے، تیار ہے. دیکھیں ہمارا گیم پلان کوئی نہیں ہے. پہلے تو چیز یہ کہ ہم نے امپورٹ لابی سے نکلنا ہے. ہر قوم جو ہے اس کو اپنی ضروریات پوری کرنی چاہیے اپنے ریسورسز سے. سیلف ریلائنس جسے کہتے ہیں وہ ضروری ہے. پہلی چیز یہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن بھی جو ہے اس کی بھی پرنسپل یہ ہے کہ اپنی نیڈز پوری کریں. اب چائنا نے سب سے پہلے کپڑا بنایا پوری قوم کے لیے. اس نے سوٹنگ نہیں بنائی لارنس پور میں،
1% پاپولیشن کی. بالکل. اس نے ملیشیا یہ سستا کپڑا بنایا کہ ہر آدمی کپڑوں کو ہم نے کپڑا بنانا ہے. صحیح. تو پوائنٹ یہ ہے پہلے اپنی اب نیڈس پوری کریں ایز اے نیشن, پھر آپ امپورٹ کا کم کریں تاکہ اب وہ چیزیں امپورٹ نہ کرنے پڑیں, پھر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ کرتے رہیں اور پھر ساری چیزیں امپورٹ کرتے رہیں تو واٹ ہیو یو گینڈ. دیکھیں نا, تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو نیڈز ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے. اور یہ امپورٹ پہ ہم ملک کوئی ملک نہیں چل سکتا. ہمیں اپنی امپورٹس جو ہے اس کو کٹ کرنا ہے, امپورٹ لابیز کو کٹ کرنا ہے, کیونکہ امپورٹ جو ہے وہ کک بیک جنریٹ کرتی ہے, انڈر انوائسنگ اوور انوائسنگ جنریٹ کرتی ہے. اس وقت سولر پینلز پہ جو بڑی آپ نے پہلے بھی بات کی, میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں. ایشیا میں سب سے پہلے سولر پینل ہم نے پاکستان میں بنائے تھے. اچھا, فرسٹ کنٹری ان یہ تو ایشیا. بہت بڑی خبر ہے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 70s میں بن گئے. اچھا. انسٹیٹیوٹ آف سولر ٹیکنالوجی بنی اسلام آباد میں. اچھا. انہوں نے ہماری لوکل سینڈ سے, ہمارے بہت عمدہ سینڈ ہے, یہ سلیکن سینڈ سے بنتا ہے, ہماری لوکل سینڈ سے انہوں نے وہ بنائے سولر سیل, ابھی بھی وہ موجود ہے. اچھا. اس سے ہم آگے نہیں گئے. اچھا. بس ہم نے وہ سولر سیل بنا لیے, ڈسپلے کے لیے وہ پڑے ہوئے ہیں آج تک. تو وی ور دی فرسٹ کنٹری ان ایشیا ٹو پروڈیوس سلیکن سیل. اگر ہم سیریس ہیں سولرس میں تو ہمیں اس کو ریوائیو کرنا چاہیے, اس کے اپنے سولر سیلز بنانے چاہیے. اگر چائنا بنا سکتا ہے جو ہمارے بعد میں آیا اس فیلڈ میں, وائی کانٹ وی میک آور سولر سیلز؟ بالکل بنا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. امپورٹ لابی, یہاں مسئلہ جو امپورٹ لابی کا ہے. اچھا. اس وقت بے شمار پیسے کمائے جا رہے ہیں یہ امپورٹ لابیز جو ہیں, وہ جو یہ جو سولر سیلز آ رہے ہیں, یہ انڈر انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, اوور انوائسنگ بھی ہو رہی ہے, بے شمار لوگ پیسے کما رہے ہیں. ہاں. اور وہ جو گارنٹی اور وارنٹی دیتے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی. 1 سال کے بعد ہم بہت سے دوستوں کو جانتے ہیں جن کا سولر پینل خراب ہو گیا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا پھر آگے. تو اگر ہم سولر میں سیریس ہیں تو ہمیں اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم 70s میں سولر سیل بنا سکتے تھے, واٹ از اسٹاپنگ اس فرام ڈوئنگ دیٹ ٹوڈے؟ نتھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں ٹربائنز لگانی چاہیے. اب جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہم یہی دیکھ رہے ہیں جی کالا باغ ڈیم بن گیا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ وہ, اور کروڑوں روپیہ اس کی فیزیبلٹی پہ اور جھگڑوں پہ اور لوگوں کو منانے پہ اور ایک پولیٹیکل سکینڈل, تو وہ تو ہم بنا نہیں سکے. لیکن یہ جو ٹربائن کا آئیڈیا ہے یہ تو بہت ہی میرا خیال ہے آسان ہے نسبتاً, اور اس میں کسی پہ اعتراض بھی نہیں ہوگا. ایک ٹربائن سے آپ کتنے میکسیمم بنا سکتے ہیں؟ وہ تو جی اگین ڈیپینڈ کرے گا فلو اور اس پہ کرے گا, مگر آپ چھوٹی چھوٹی ٹربائن لگا سکتے ہیں. اچھا. چترال میں جو ٹربائن لگائی ہوئی آغا خان والوں نے, وہ 2 to 4 میگا واٹ ٹربائن لگائی. اچھا. وہ چترال شہر کو بجلی دیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ 8, 10, 12 تک بھی جا سکتے ہیں. یہ تو فلو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا. کہ وہ اس پہ آپ لگا سکتے ہیں. ایک تو اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک اس نے ہمیں ہاسٹیج بھی رکھا. بالکل. لیکن اگر کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا تھا تو اور ڈیم تو بنا سکتے تھے, بادشاہ بنا سکتے تھے, مومنٹ بنا سکتے تھے. تو اور ڈیمز ہی نہیں بنائے ہم نے, ہم کالا باغ ڈیم پہ پھنسے رہے. اب بن رہے ہیں, اب جو 3 ڈیم جو چائنیز اسسٹنس ڈیم بنا رہے ہیں تو وہ بننے بعد میں شروع ہوئے ہیں, پچھلی گورنمنٹ نے وہ شروع کیے تھے. تو پوائنٹ یہ کالا باغ ڈیم نے ہاسٹیج رکھا ہے بہت اچھا. بالکل. وہ نہ ڈیم بنا اور نہ اور کوئی ڈیم ہم نے بنایا, تو وہ ہمیں ہاسٹیج سے رکھا. ویسے اب اس وقت ٹرینڈ بھی کچھ چینج ہوا ہے. اب ساری دنیا میں اب یہ ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ ڈیمز نہ بنائیں, کیونکہ ایکولوجی جو ہے ایریا کی وہ افیکٹ ہوتی ہے. اس وقت جو ٹرینڈ وہ یہ ہے کہ رن آف دا ریور آپ ٹربائن لگائیں, ہاں یہ کریں, اور سٹوریج, واٹر سٹوریج کریں, دریاؤں کو نہ روکیں. اچھا. کیونکہ یہ جو اس وقت فلڈنگ بھی ہو رہی ہے ساری دنیا میں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو نیچر کے واٹر ویز تھے اس کو ہم نے ٹیمپر کیا, اس کی وجہ سے یہ فلو ٹھیک نہیں ہو رہا پانی کا, اس سے فلڈنگ بھی ہو رہی ہے. یہ اس وقت تھنکنگ ہے. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ والے جو WWF والے جو ساری دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کا یہ نتیجہ ہے کہ اب دریاؤں کو نہیں روکنا چاہیے, دریاؤں کی فلو ہونی چاہیے. آپ نے اگر بنانا اپنی ضرورت سے آپ اس سے اسٹوریج کر لیں پانی, باقی جانے دیں. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, خاص طور پہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری جو تھی. اب ہمارے پاس بجلی نہیں ہے تو ہم کیسے اس کا حل کریں گے؟ فیول کاسٹ بہت زیادہ ہے. میں تو جتنا عرض کیا نا, اصل چیز ہے کہ ایز اے نیشن وی آر آؤٹ آف فیول. دیکھیں ہماری ہم لوگ انرجی سرپلس نیشن تھے ٹل 2002. 1952 میں سوئی گیس دریافت ہوئی ڈیرہ بگٹی ایریا بلوچستان میں.
اس وقت وہ دنیا کا ون آف دا لارجسٹ ڈپازٹ تھا. 12 ٹریلین کیوبک فیٹ کا وہ گیس ڈپازٹ تھا. وہ ایک 100 سال چلنا چاہیے تھا, مگر وہ مس یوز ہوا, مس مینج ہوا. وہ جو 100 سال کی گیس ہم نے 50 سال میں اڑا دی. خاص طور مشرف صاحب کے زمانے میں سر یہ جو سی این جی اسٹیشن ہر چیز پہ گیس لگا, اور تندوروں پہ پہلے تو ہم لکڑیوں میں روٹی پکتی تھی, وہ پھر تندوروں میں ہر چیز پہ گیس لگا. یعنی سی این جی بھی گیس, اور اپنا بجلی بھی, اور اپنا انڈسٹری بھی, فرٹیلائزر بھی, ہر چیز میں گیس لگا دی. وہ برباد ہو وی رین آؤٹ آف گیس. جو 100 سال کی گیس تھی ہم نے 50 سال میں اڑا دی. دین وی بیکیم انرجی ڈیفیشینٹ نیشن. پھر کولا ہمیں دریافت ہو گیا, اس سے بھی ہم نے بڑی دیر کی. دیکھو نا, اگر ہم 2005-6 تک کولا نکال لیتے تو اس وقت ہمارا ایک کول بیسڈ انرجی سسٹم ہونا تھا بڑا. ہاں, اس میں ویسٹڈ انٹرسٹڈ امپورٹ لابیز انوالو تھیں. کچھ سائنٹسٹ جو تھے, کچھ اداروں کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا بھی تھا, انہوں نے کو ڈیولپ نہیں ہونے دی, مائننگ نہیں ہونے دی. بہرحال اس وقت 2 مائنز بن چکی ہیں. کولا مائن ہو رہا ہے, کولا نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. 7.6 ملین ٹن پر ایئر کی 2 مائنز ہیں اس وقت جو بجلی بنا رہی ہیں. اب ان مائنز کو ہم ایکسپینڈ کر کے ان سے اور بجلی بنا سکتے ہیں, اور ان سے ہم گیس بھی بنا سکتے ہیں. اس وقت ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک کول بیسڈ انرجی سسٹم پاکستان کے لیے ڈیولپ کریں, تاکہ ہمارا جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ کم ہو. اس سے ہماری انڈسٹری بھی افورڈیبل ہو جائے گی, ہر چیز جو افورڈیبلٹی کی طرف چلی جائے گی, کیونکہ سبسڈی سے ایک ملک نہیں چل سکتا. نہیں چلتے. اب آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا ایران کے ساتھ بڑا اچھا معاہدہ ہوا تھا, اور بڑی ڈرم بیٹنگ ہوئی تھی کہ جی کمال ہو گیا جی, ہم ایران سے گیس لے رہے ہیں اور بجلی لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور پھر ہم پھنس گئے اور آدھے راستے میں جا کے ہم بھاگ گئے, اور اس میں ایران نے ہم پہ کیس کر دیا. اب پھر وہ دوبارہ سے شروع ہوئی. کیا اس میں کیا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس ملک پہ کوئی آسیب کا سایہ ہے کیا چیز ہے؟ میرے خیال ہے جو قومیں غلام ہو جاتی ہیں ان کے پاس آپشنز کم ہو جاتے. دیکھیں نا, ابھی آنے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ جی جس طریقے سے افغانستان ڈیولپ کر رہا ہے تو ان کی اسٹرینتھ کیا ہے. میں ان کی اسٹرینتھ آزادی ہے. جی جی, اصل چیز آزادی. دیکھیں نا, بالکل. تو ہم آزاد قوم نہیں ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور جب تک ہم آزادانہ سوچ نہیں ہوگی, آزادانہ تھنکنگ نہیں ہوگی. اب ایران کی ہندوستان سے بہت دوستی ہے, وہ عزت کرتے ہیں ہندوستان کی. جی بالکل. کیونکہ ہندوستان جو بھی ہے ان کی جو فارن پالیسی آزادانہ ہے. وہ ایران سے بھی بزنس کرتے ہیں, روس سے بھی کرتے ہیں, الگ اعلان کرتے ہیں. اور انڈیا کے ساتھ تو ان کا بہت بڑی دوست, چاہ بہار, بالکل ان کے انڈیا سے بڑی دوستی ہے. بالکل. اور وہ تہران میں تھا, جمعے کی نماز ہم پڑھ رہے تھے, تو وہ نماز کے بعد نا وہ پھر نعرہ لگاتے ہیں مرگ با امریکہ, مرگ با اسرائیل. تو میں نے بھی نعرہ لگایا مرگ با ہند. تو میری طرف دیکھنے لگ پڑی. میں نے کہا بھائی ہمارے بھی دشمن ہے, دیکھو نا وہ تمہارے دوست صحیح مگر ہمارے تو دشمن ہے. 2 نعرے ہم نے تمہارے لگائے کہ ہمارا بھی لگاؤ. تو وہ کافی عزت کرتے ہیں ہندوستان کی, بیکاز ان کی آزادانہ فارن پالیسی. بالکل. تو ہمیں من حیث القوم آئی تھنک وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی آزاد ہوں, اور آزادانہ فارن پالیسیز ہماری بنے, جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں وہ ہم فیصلے کریں. جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کے پیچھے ہم جائیں. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایران سے ہم گیس بھی لے سکتے ہیں, بجلی بھی لے سکتے ہیں,